بہت اچھا ایک کمپریہنسو آپ نے اوور ویو دیا ہے. میں منیب کو دعوت دوں گا کہ منیب آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پلیز پوچھیں چیئرمین عمران خان صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2009 میں جب آپ بیکر یونیورسٹی میں لیکچر دینے آئے تھے, میں اس وقت سے آپ کا فین ہوں اور آپ کا فلیگ بیئرر رہا ہوں. ایم کیو ایم کے مشکل دور بھی ہم نے گزارے ہیں اور آپ کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ آگے بھی دیں گے. خان صاحب کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر جو کرنٹ فاسسٹ گورنمنٹ ہے, اگر یہ آپ کو کنارہ کشی جو آپ کو کارنر کرنا چاہ رہی ہے جوڈیشری کے تھرو, اگر یہ نہیں کر پاتی اور فاسسزم میں اندھے ہو کے اگر یہ آپ کو گاڈ فاربڈ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اریسٹ کرنے کی طرف جاتی ہے, جس کا آپ بھی پہلے کہہ چکے ہیں, تو اس سچویشن کے اندر خان صاحب آپ کا جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوگی وہ کون ہوگی جو لیڈ کرے گا پارٹی کو, اور کارکنوں کے لیے اور فالوورز کے لیے کیا رائے عمل ہوگا؟ کویشچن نمبر 1. کویشچن 2 یہ خان صاحب کہ بہت سارے آپ کے ایسے بھی آپ کے ممبرس اسمبلی کے جو آپ کو چھوڑ کے گئے, تو اس چیز کی خان صاحب کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جن کو ٹکٹ دیں گے وہ جو ہے وہ پیسوں کی خاطر لوٹے نہیں ہوں گے, اور جتنے بھی لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دکھ آپ کو کس سے ایک ایسی شخصیت کے آپ کو چھوڑ کے جانے کا ہوا؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلے تو اریسٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل یہ فیشزم میں ڈسینڈ کر گیا پاکستان. انہوں نے جو 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر, میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسے نہیں دیکھا کہ وہ شہری جن کے اوپر نہ کوئی دہشت گرد کہہ سکتے ہیں ان کو, نہ کوئی انہوں نے کبھی تصادم کیا ملک میں, رات کے 2 بجے ان کے گھروں کے اندر چھلانگیں مار کے پولیس جا رہی ہے, ان کو دہشت پھیلا رہی ہے, ڈرا رہی ہے, پرامن احتجاج ہو رہا ہے, فیملیز کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں ٹیئر گیس, اور جو ظلم کیا انہوں نے, تو یہ تو صرف ایک ڈری ہوئی حکومت جو چاہتی ہے کہ کسی طرح خوف پھیلا کے لوگوں کو ڈرا دے اور لوگ چپ کر کے سہم کے ایکسیپٹ کر جائیں ان کو, یہ ان کی کوشش ہے. تو یہ بھی ٹیکٹکس ہے ان کی کہ یہ بھی ان کی چلی کہ عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈال دیں, غدار بنا دیں, اس کو غدار کون بنا رہے ہیں؟ جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے 12 ارب روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بچے باہر ہیں, ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے, بزنسز باہر ہیں, چھٹیاں باہر ہیں ان کی, وہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں جو سب کچھ بیچ کے پاکستان آ گیا, جو 20 سال باہر کمائی کی. تو یہ ان کی کوشش ہے, یہ ڈیسپریٹ ہے کہ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے الیکشن سے اور یہ ان کو پتہ کہ ہار جائیں گے, تو اس لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خوف ہراساں پھیلا کے کسی طرح مجھے سائڈ پہ کروا کے اور نواز شریف کو باہر بلوا کے اس کو ڈرائی کلینر سے گزار کے اور کہیں کہ جناب اب الیکشن ہو جائے. یہ ہوگا نہیں. یہ جتنا یہ کریں گے عوام کے اندر اس کا رد عمل بڑھتا جائے گا. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ ARY کو دبا بھی دیں تو سوشل میڈیا کو تو کوئی بھی روک نہیں سکتا, اور یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ عوام میں وہ شعور اور بیداری آ چکی ہے جو کبھی پاکستان میں پہلے تھی نہیں. اور انشاءاللہ کل کے جلسے میں آپ دیکھیں گے کہ پبلک کس طرح نکلے گی, اس جشن بھی بنائے گی, اور جن کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فیشسٹ ٹیکٹکس ہیں اور یہ جو خوف کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ فیل ہو جائیں گی. اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے. آپ کا دوسرا کویشچن تھا محی الدین. دوسرا کویشچن یہ تھا کہ آپ کے بہت سے ارکان جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور جو اب آپ کے الیکشن ہوں گے جس میں آپ ممبر الیکٹ کروائیں گے, تو ان کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور کون سا ایک ایسا شخصیت آپ بتانا چاہیں گے کہ جن کے آپ کو چھوڑ کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس باری ٹکٹس جو ہم دیں گے وہ پہلی دفعہ میں خود ٹکٹس دوں گا. بائی الیکشنز کے اندر یہ جو ابھی پنجاب میں ہوئے تھے اس میں میں نے سارے خود ٹکٹس دیے, انٹرویو کیا 80 لوگوں, 20 الیکشن تھے, 80 لوگوں کو انٹرویو کیا اور خود میں نے ٹکٹس دیے. اور میں نے سوچا کیوں نہیں میں نے پہلے ٹکٹس دیے تھے. پہلے تو تھوڑے سے ٹکٹس میں دیتا تھا, باقی میں نے اوروں پہ چھوڑا ہوا تھا. تو اس باری سارے ٹکٹس میں خود دوں گا. اور خود بڑا ہے, مجھے ایکسپیرئنس ہو گیا ہے کہ وہ کس لوگ ہوتے ہیں جو کہ جدھر پلہ بھاری ادھر, جدھر قیمت لگی ہوتی ہے ضمیر فروش ہوتے ہیں. وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا. آپ نے کہا کس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ مجھے اصل میں
میں نے جب ہمیں پتہ تھا یہ جب سازش کی گیم چل رہی ہے، میں مل بھی رہا تھا اپنے ایم این ایس کو مل رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا آفرز مل رہی ہیں، پیسے آفر ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ لوگ جن کے پاس زیادہ حیثیت کے لوگ نہیں تھے، 20 کروڑ روپیہ ان کو آفر ہوا اور انہوں نے نہ کر دی. تو مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوئی. جو مجھے افسوس ہوا، کئی لوگ میرے سامنے بیٹھ کے بڑی شکل بنا کے جی ہم تو آپ کے نظریے کے ساتھ ہیں، اور جب پیسہ ملا تو ادھر چلے گئے. تو وہ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ذلت دیتا ہے، ذلت اور عزت اس کے ہاتھ میں. تو یہ جو لوگ یہ جو اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی ڈیل کر لی، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو بھی یہ لوٹے ہوئے، یہ میرا چیلنج ہے، جتنے بھی لوٹے ہوئے ان میں سے شاید 2-3 اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئیں. میرا ایمان یہ ہے کہ پبلک ان کو سب کو ریجیکٹ کر دے گی اگلے الیکشنز میں. انشاءاللہ خان صاحب. شکریہ خان صاحب. مجھے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے تو میں پچھلے 4 مہینے میں پورا کرس کراس جو پاکستان کیا آپ کے ساتھ، ایک مجھے امیج جو میری ذہن میں کبھی بھی نہیں جائے گا، چیچا وٹنی میں جب آپ اپنے یہ بائی الیکشن کی جلسے کے لیے جا رہے تھے، تو ہمیں فون پہ بتایا گیا کہ پانی میں سب کچھ ڈوب چکا ہے اس جلسے پہ. اور ہم نے خود دیکھا کہ مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان نکلے گا اس دن، اتنی بارش ہو رہی تھی. لیکن جب ہم وہاں پہنچے چیچا وٹنی میں، ادھر ہزاروں لوگ، عورتیں، بچے، جوان، معذور، کہاں سے چل کے گارے کے اندر مڈ میں، شلوار ان کی قمیض. تو وہ جو جذبہ اور جنون وہ میں نے دیکھا، اور پھر جس طرح عوام نکلی آپ کے لیے اس 20 سیٹ پنجاب بائی الیکشن میں، اوور ویلمنگ میجورٹی سے لوگ نکلے اور لینڈ سلائیڈ آپ کو ملی، جبکہ انہوں نے پورا زور لگا دیا آپ کو یہ دھاندلی کرنے کا. تو میں آخر میں یہ اپنے پینل کا شکریہ ادا بھی کہتا ہوں، اور آپ سے لیکن یہ سوال پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم نے 40 سال جدوجہد کی، اور آپ نے مجھے خود کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اب بھی آپ 26 سال آپ کی جو یہ جدوجہد ہے، اور کل شام کو ہاکی اسٹیڈیم کے اندر 13 اگست کو آپ ایک بہت بڑا جشن اور ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ قائد اعظم کے ذہن میں کیا ہوگا 1947 میں اور آج 2022 میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیں سلمان، 26 سال میں نے پولیٹکس کیا، اور یاد رکھیں کہ 26 سال سے پہلے مجھے اللہ نے کرکٹ کے اندر جو عزت دی تھی وہ شاید کسی پاکستانی کو بھی نہیں دی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی. تو جب میں پولیٹکس میں آیا تھا تو میرا تو کوئی 14 سال لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ یعنی بیوقوف ہے، یا لوگ ہنستے تھے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آج میری اس قوم کے اندر اللہ نے شعور ڈالا ہے، جو بیداری پیدا کی ہے، اگر مجھے اس 26 سال کی پولیٹکس میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ ایک زندہ قوم کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے.